ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بخت نصر۔ یہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے۔ اس نے ایک خواب دیکھا، خواب کوئی ایسا دہشت ناک دیکھا، بڑا گھبرایا۔ مزے کی بات یہ کہ خواب بھی یاد نہ رہا، بھول گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے جتنے نجومی تھے سب کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ، خواب بھی بتاؤ، تعبیر بھی بتاؤ۔ 3 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، اگر میرا خواب بتا دو گے اور تعبیر بتا دو گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، وگرنہ سارے نجومی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھیل گئی بات ہر طرف کہ بادشاہ نے نجومیوں کو قتل کروا دینا ہے اگر انہوں نے خواب نہ بتایا، تعبیر نہ بتائی۔ ہلا گلا مچ گیا ہر طرف۔ دور تھا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ آپ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا مجھ پر یہ خاص کرم ہے، یہ خاص فضل ہے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کا مجھے علم چاہیے ہوتا ہے، میرا رب مجھے فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا میں نے چاہا، میرے رب نے مجھے علم عطا فرما دیا ہے، اس نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی اگر بادشاہ کو تعبیر پسند نہ آئی یا پھر خواب پسند نہ آیا تو قتل کروا دے گا، یا طبیعت پر بوجھ پڑا تو بھی آپ کو قتل کروا دے گا، آپ رہنے دیں۔ فرمایا ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہے، میں جاؤں گا اس سے ملوں گا، جاؤ پیغام دے آؤ۔ بخت نصر بادشاہ کے پاس حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا تو اس نے بلا لیا آپ کو۔ اچھا، اصول یہ تھا جو اس نے بنا رکھا تھا خود سے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوتا، تاج پہن کر بڑے شاہانہ متکبرانہ انداز میں وہ اپنے تخت پر سج دھج کے بیٹھا ہوتا تھا۔ جو بھی اس کے سامنے آتا پہلے آ کر سجدہ کرتا، اس کے بعد اپنی بات کرتا تھا۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو سجدے کروایا کرتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی جب اس کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ کو پتہ تھا کہ یہ صاحب علم شخصیت ہیں، یہ میرا خواب بھی جانتے ہیں، تعبیر بھی جانتے ہیں، تو بادشاہ کو ضرورت تھی اور آپ نے سجدہ نہ کیا، جا کر سیدھے سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے جبل استقامت کی طرح۔ جب آپ نے سجدہ نہ کیا، بادشاہ کو رنج تو بڑا ہوا، تکلیف تو بڑی ہوئی، لیکن کیونکہ اس کو ایک مطلب تھا وہ اپنا غصہ پی گیا، کنٹرول کیا اس نے۔ علیحدہ کمرے میں لے گیا، وہاں جا کر پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو جس کا میں بندہ ہوں نا وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے جب جس چیز کی طلب ہو وہ مجھے عطا فرماتا ہے، تو میں اگر اپنے مالک سے بے وفائی کروں اور سجدہ اس کو کرنے کی بجائے تجھے کرنے لگوں تو وہ جو میرا رابطہ ہے نا وہ کٹ جائے گا اور پھر میرا علم بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس جو علم ہے وہ ساری اسی کی دین ہے۔
تو میں نہ تیرا خواب جان پاؤں گا، نہ تعبیر بتا پاؤں گا، تیرے سامنے میں بے علم ٹھہروں گا، تو مجھے ویسے بھی قتل کروا دے گا۔ تو ایک تو رب کی نافرمانی ہو جائے گی، سجدہ اس کی بجائے تجھے کر دیا، ادھر سے کنیکشن بھی ٹوٹ جائے گا اور تو مجھے قتل بھی کروا دے گا۔ تو فرمایا میرے لیے یہ آسان ہے کہ میں تیرا حکم ٹال دوں، اپنے رب کا حکم مانوں، بے شک تو قتل بھی کر دے لیکن رب کا غدار تو نہیں نہ بنوں گا، اس کا وفادار بن کر ہی دنیا سے جاؤں گا نا۔ فرمایا اس لیے میرے نزدیک تجھے سجدہ کرنا کوئی ویلیو رکھتا ہی نہیں، میرے لیے میرے رب سے جو تعلق ہے نا میرا وہ عزیز ہے۔ تو بادشاہ یہ جواب سن کر بڑا خوش ہوا، کہتے جی کمال ہے، آپ تو اپنے مالک کے بڑے وفادار بندے ہیں اور وفادار مجھے پسند ہیں۔ اب کہنے لگا جی میرے خواب کو آپ جانتے ہیں تو بتائیں کیا خواب ہے میرا، تعبیر کیا ہے؟ فرمایا بادشاہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے زمین پر کھڑا ہوا، اتنا قد و قامت ہے کہ اس کا سر آسمان میں ہے، پاؤں زمین پر ہیں، اتنا بڑا بت ہے تو نے خواب میں دیکھا۔ اس کا جو اوپر والا دھڑ ہے وہ سونے کا ہے، اس کا جو بیچ والا دھڑ ہے پیٹ یہ چاندی کا ہے، اور جو اس سے نچلے والا حصہ ہے وہ تانبے کا ہے، اور جو اس کے پاؤں ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا تو نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر آگے تو نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک گولا آ کر اس بت کے اوپر گرا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا، چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور پھر وہ جو گولا آسمان سے گرا ہے اس نے بت کو ختم کر دیا اور اس نے بڑھنا شروع کر دیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ گولا ساری زمین پر پھیل گیا، آسمانوں تک اس کی پہنچ ہو گئی، ساری زمین کو اس نے بھر دیا اپنے وجود سے۔ تو نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ نے سنا تو ہکا بکا رہ گیا، کہتے خواب تو میں نے دیکھا، بھول بھی گیا تھا میں، لیکن آپ نے جو بتایا مجھے سب یاد آ گیا، بالکل میں نے یہی خواب دیکھا ہے، میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ اچھا اندازہ کر لیں اللہ کے نبیوں کا علم اور ایک عام بندے کا علم، اس میں کتنا فرق ہے۔ ہم ظاہر کا علم بھی سارا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ظاہری علوم بھی عطا فرماتا ہے، باطنی غیب کے علم بھی اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ خواب اس کا بتا کون رہے ہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام۔ اور یہ بھی سوچیں یہ شان ہے حضرت دانیال علیہ السلام کی، تو اللہ کے پیارے محبوب کی شان کا کیا عالم ہوگا، ان کی عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا بھی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا۔ بات چھڑ گئی ہے تو پھر سن لیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کچھ لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کیا،
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، اپنے غلاموں کو جمع کیا، ممبر پر حضور تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، میرے علم میں شک کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ یہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا اخبرتکم بہ۔ فرمایا میرے علم پر لوگ شک کرتے ہیں، فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جس کا دل کرے جو مرضی مجھ سے پوچھو، میں مصطفیٰ تمہیں جواب عطا فرما دوں گا۔ فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو دل کرتا ہے پوچھو، پوچھنا تمہارا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں۔ بخاری شریف میں یہ نہیں لکھا کہ رسول کو کیا خبر، نہ، بلکہ بخاری میں لکھا ہے کہ رسول خود فرماتے ہیں اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں جواب ارشاد فرماؤں گا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، ان کو لوگ تہمت دیتے تھے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں ہو، تو انہوں نے سوچا درائے رحمت موج میں ہے تو میں آج فیصلہ نہ کروا لوں۔ کھڑے ہو گئے، من ابی یا رسول اللہ، آقا یہ تو فرمائے میرا باپ کون ہے۔ حضرت حذیفہ کے بیٹے تھے، فرمایا بیٹھ جا، تو حذیفہ کا بیٹا ہے، تو بیٹھ جا۔ لوگ غلط کہتے ہیں تیرا باپ وہی ہے جس کو تو اپنا باپ مانتا ہے، لوگ غلط کہتے ہیں۔ ایک منافق کھڑا ہو گیا، چوڑا تو ہوا ہوگا کہ میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اندر سے بے ایمان ہوں، یہ مجھے تو نہیں جان پائیں گے کیونکہ میں کلمہ گو ہوں۔ تو میں پوچھتا ہوں، کہنے لگا جی این مصیری، بخاری، کہنے لگا جی مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں گا۔ فرمایا انت فی النار، تو جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سرکار کو اللہ نے جنتیوں کا علم عطا فرمایا، جہنمیوں کا علم عطا فرمایا، اپنوں کا علم عطا فرمایا، بیگانوں کا علم عطا فرمایا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جنتیوں نے جنت میں، جہنمیوں میں جہنم میں جانا ہے۔ کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے، یہ سارے علم کے دریا اللہ نے مصطفیٰ کو پڑھا دیے ہیں، سکھا دیے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ یہ تو بخاری کی ایک حدیث ہے، اگر حضور کے علم پر گفتگو کرنی شروع کر دیں تو سبحان اللہ، دلائل کا سمندر ہے، یقین جانیں سمندر ہے دلائل کا، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی علم دیا، یہ بھی علم دیا، یہ بھی علم دیا۔ خیر، حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی، خواب بھی بتا دیا۔ خواب بتا دیا تو کہتا جی تعبیر بتائیں۔ فرمایا تعبیر یہ ہے، وہ جو تو نے بت دیکھا ہے جس کے قدم زمین میں اور سارے آسمان میں ہے، اس بت سے مراد ہیں مذاہب باطلہ، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، بت پرستی ہوگی، آگ پرستی ہوگی، ستارہ پرستی ہوگی، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہے، پوجا کی جا رہی ہے، بت پرستی ہوگی۔ یہ شرک، یہ کفر، یہ جو ضلالت اور گمراہی ہے نا، یہ اس کا بنا ہوا بت ہے جو تو نے خواب میں دیکھا۔ اور وہ جو اوپر سے ایک گولا آیا ہے، وہ نظر تو ایک گولا ہے، تجھے نظر تو ایک گولا آیا ہے، لیکن وہ اللہ کے آخری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سونا پیارا دین ہے۔ وہ جب اللہ کا دین نبی کریم علیہ السلام لے کر آئیں گے تو اس بت کے سر کے اوپر گرے گا تو بت فنش ہو جائے گا، اور ساری کائنات کے اندر ہر طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا چرچا ہوگا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ تو اسی کو شاعر نے بھی بیان کیا ہے کہ کفر و شرک
کی کالی گھٹائیں ہو گئیں سب دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں سب دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور، نبی جی اللہ 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 لا الہ اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بعد میں آئے ہیں، حضور کا اور حضور کے دین کا ڈنکا پہلے بج رہا ہے، پہلے بج رہا ہے۔ اچھا خیر، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر پچھلی کتابوں میں، پچھلی امتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود تھا، اس کی طرف اب میں نہیں جاتا، اس کے لیے یہ ایک خواب والا واقعی کافی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کی تھوڑی شان و عظمت پر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے بنو آدم کو چنا۔ کن کو؟ حضرت آدم کی اولاد کو، انسانوں کو، ساری مخلوق میں ان کو شرف عطا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ساری بنو آدم میں سے اہل عرب کو چنا۔ کن کو چنا؟ اہل عرب کو چنا۔ اہل عرب میں کئی قبیلے ہیں، ملک ہیں، علاقے ہیں، الگ الگ لب و لہجے ہیں، برادریاں ہیں۔ تو فرمایا اہل عرب میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد کو، ان کے قبیلے کو چنا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بنو اسماعیل میں سے پھر قریش کو چنا۔ کن کو چنا؟ قریش کو چنا۔ پھر فرمایا کہ قریش کی بھی تو شاخیں ہیں نا، آگے قبیلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قریش میں بنو ہاشم کو چنا۔ کن کو چنا؟ بنو ہاشم کو۔ پھر آگے بنو ہاشم کی اولاد میں تقسیم ہے، تو فرمایا ان میں سے اللہ نے بنو عبد المطلب کو چنا، حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا جان، ان کی آل اولاد کو۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بنو عبد المطلب میں سے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چنا ہے۔ یعنی ساری مخلوق میں انسان شان والے، سارے انسانوں میں عرب شان والے، سارے عرب میں جو حضرت اسماعیل کی آل ہے وہ شان والے، حضرت اسماعیل کی آل میں سب سے زیادہ شان والے جو قریش ہیں وہ ہیں۔ پھر قریش کی تقسیم ہوتی ہے تو بنو ہاشم سب سے زیادہ شان والے ہیں، پھر بنو ہاشم کی تقسیم ہوتی ہے تو بنو عبد المطلب زیادہ شان والے ہیں، پھر بنو عبد المطلب میں سے سب سے زیادہ عظمت اور شان والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جس کو اللہ نے درجہ مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک خاندان ہے، اور حضور کے خاندان میں اللہ نے جس کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر پڑھ لیں جھوم جھوم کے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی،
سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے لفظ آسان سے ہیں، بات بہت بڑی ہے۔ فرماتے ہو دنیا والو جس کو تم اونچا سمجھتے ہو ذرا لاؤ نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقابلے پر۔ جب تم اونچے سے اونچا بندہ بھی لے کر آؤ گے اور حضور سے اس کا جوڑ توڑ کر کے دیکھو گے تو تمہیں لگ پتہ چاہے گا ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اچھا، سرکار کے والدین کریمین، سبحان اللہ۔ کچھ حضرات تو ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم سے لے کر میرے ماں باپ تک میری ساری لڑی پاکوں کی لڑی ہے، مسلمانوں کی لڑی ہے۔ فرمایا میری اوپر کی لڑی میں کوئی بت پرست نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی کافر نہیں، کوئی بے ایمان نہیں، سب کے سب اللہ کو ماننے والے ہیں، سارے کے سارے پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ حضور کی ساری لڑی اوپر والی بڑی شان والی ہے۔ اب سرکار کے والدین کا ایمان قرآن حکیم سے ایک جگہ سے میں تلاوت کر دیتا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ نہیں، اس کو بند ہی رہنے دیں، بند ہی رہنے دیں بابا جی، توجہ ہے جی، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں اور کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان دعاؤں کو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، پہلے پارے کے اندر بھی ہیں اور اسی طرح 13ویں پارے کے اندر بھی آپ کی وہ دعائیں آئی ہیں۔ تو پہلے پارے میں جو آپ کی دعائیں آئی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ اللہ کے نبی اگر یہ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں کیا رکھنا؟ مسلمان رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ ہمارے گلے میں تیری وفاداری اور تیری غلامی کا اور تیرے محبوب کی غلامی کا پٹا ہو۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو دعا مانگے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسلمان رکھنا، میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی مسلمان رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو ہمیشہ مسلمان رکھنا، ہمیں بھی مسلمان رکھنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو، ایک گروپ کو کیا رکھنا؟ یہ آواز کم کر دیں، آواز زیادہ ہے، مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہماری اولاد میں ایک جماعت کو بھی مسلمان رکھنا، یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم